بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے اپنی فرسٹ پارٹ میں نماز سیریز کے دیکھا کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے اور اس کی کیا حکمت تھی، اس کو نازل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی اس کا حکم دینے کی کیا حکمت تھی۔ انشاءاللہ اگر آپ نے وہ پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو سیکنڈ پارٹ سمجھنے میں اور سننے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ سیکنڈ پارٹ میں آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ سے ملاقات کی بنیادی تیاری یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کسی بڑی شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو ہم بہت تیار ہو کر اپنا حلیہ سنوار کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اگلے کے شایان شان ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہوتا ہے اور ہم اس کے سامنے اچھے دکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ملاقات کے لیے تیاری کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا اور پاک صاف کپڑے پہننا، پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات جب ہم نے کرنی ہے تو وہ کس جگہ پر کریں گے؟ دل میں۔ تو دل کا بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے نا۔ تو ہم دل کو کس سے صاف کریں گے؟ گناہوں سے پاک کریں گے۔ گناہوں سے اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں کہ ہم حسد سے پاک رکھیں اپنے دل کو، ہر چیز سے جو بھی گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس سے ہم دل کو پاک رکھیں گے۔ اب یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ گناہ گار ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ گناہ گار ہیں یا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا وسوسہ اور ہتھیار ہے ایک طرح کا شیطان کا، کہ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے ہی گلٹ میں رہیں۔ دیکھیں یا تو آپ گناہ چھوڑ دیں یا تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ تو نماز تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بے شک گناہ کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہو، آپ گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ نماز اگر پڑھیں ہیں تو دیکھیے گا ایک ٹائم پہ آپ کی نماز آپ کو ان گناہوں سے بھی روک دے گی۔ آپ کو شرم آئے گی خود کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور خود ہی آپ میں یہ فیلنگز آنے لگ جائیں گی کہ میں نے اب وہ گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہے کہ آپ کے کیسے گناہ چھڑواتی ہے نا یہ نماز۔ تو وہ اس طرح کہ جب آپ ایک ایگزامپل لیں کہ جب آپ کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھے دوست کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ میں بھی اسی کی عادتیں رچنے بسنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھیں گے، نماز کو اپنی صحبت بنا لیں گے تو اللہ سے ملاقات کرتے رہیں گے نماز میں، اور اللہ سے دوستی کر رہے ہوں گے پھر آپ، تو آپ کیسے گناہ گار رہ سکتے ہیں؟ تو آپ میں رفتہ رفتہ آپ کا دل رفتہ رفتہ پاک ہوتا جائے گا خود بخود، اور آپ میں نور آتا جائے گا، اللہ کی صحبت کا نور آئے گا۔ پھر جب بار بار ملاقات کریں گے تو آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ نور سے بھر جائیں گے انشاءاللہ، آپ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بالکل بھی اس میں گلٹ نہیں کرنا کہ میں گناہ گار ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔